جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 10 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا، آج ہم قواعد کے تحت ایک قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور اس قاعدے کا عنوان ہے اسم ضمیر، یعنی اسم کی ایک قسم ہے ضمیر۔ اسم آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ میں یہاں آپ کی آسانی کے لیے تحریر کر دیتا ہوں، نام۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جانتے ہیں بیٹا، ہم نے آپ کو ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ اسم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ دراصل اسم کی آپ پہلی قسم پڑھ رہے ہیں، اسم ضمیر۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم ضمیر۔ بیٹا صفحہ نمبر 10 کا اگر آپ بخوبی مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اکثر کسی آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام بار بار لینا ایک ہی جگہ پر مناسب نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ بار بار اس کا نام لینے کے بجائے اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لفظ جو ہم اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں نام کی جگہ، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو میں نے آپ کو خلاصتاً بتا دیا ہے۔ آپ جب صفحہ نمبر 10 کو بالتفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جیسے کہ میرے بھی آپ سے یہی ہدایات ہیں کہ آپ اس صفحے کو کم از کم 3 مرتبہ بغور ضرور پڑھ لیجئے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو خلاصے کے انداز میں بتا دیا ہے، میں یہاں تحریر بھی کر دیتا ہوں بیٹا، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے؟ نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کسے کہتے ہیں ضمیر؟ ذرا دہرائیے میرے ساتھ، شاباش۔ وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دوہرا لیجیے، وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس جملے کو مد نظر رکھ کر جب آپ یہ صفحہ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی ضمیر کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس صفحے کو کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں گے۔ دراصل ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ صفحہ مکمل دہراؤں اور پھر اس کی مکمل وضاحت کر سکوں۔ البتہ جس طرز پر میں نے وضاحت کی ہے، امید ہے آپ کو بات مکمل سمجھ آ چکی ہوگی کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مختصراً بتایا کہ ہم بار بار اگر کسی شخص کا نام نہیں لے سکتے، اس کا ذکر نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں، اس کے لیے صفحہ نمبر 11 دیکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 11 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا بیٹا، ضمیر کسے کہا جاتا ہے؟ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو ہم نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ الفاظ بتائے جا رہے ہیں جو ہم عام طور پر ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیجئے بیٹا کہ ضمیر کی دراصل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو سامنے موجود ہوتا ہے یا سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ سامنے موجود ہوتا ہے تو اسے حاضر کہتے ہیں، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر ہم اسے غائب کہتے ہیں، یعنی کہ جو منظر میں شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی غائب وہ شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ خود موجود نہیں ہے، اور حاضر وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو یا جس سے بات کی جا رہی ہو، وہ شخص جس سے بات کی جا رہی ہو اس کو حاضر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح متکلم ایک تیسری قسم ہے ضمیر کی۔ متکلم بات کرنے والا جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنا نام لینے کے بجائے کیا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابتدائی طور پر آپ نے ضمیر کی 3 اقسام جانی بیٹا، غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب
وہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں مگر وہ وہاں موجود نہیں ہے، حاضر وہ ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اس کو مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں۔ متکلم وہ کلام کرنے والا، یعنی بات کرنے والا جب خود اپنے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ غائب اگر کوئی ایک شخص ہو، واحد ہو، اگر ایک شخص ہو تو ہم اس کے بارے میں یا تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا اس استعمال کرتے ہیں یا اسے۔ اسی طرح اگر کئی لوگ ہیں جو موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ان، انہیں اور انہوں، یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر سامنے موجود شخص ہے تو اگر وہ ایک شخص ہے، واحد ہے، تو ہم اس کے لیے لفظ تو، تجھ یا تجھے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے آپ اس کا بھی اضافہ کر لیجئے، یہاں ہم بطور ادب کے ایک آدمی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو، تجھ، تجھے یا آپ۔ اسی طرح اگر مخاطب یعنی جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، تو ان کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تم، تمہیں یا آپ۔ آپ ایسا لفظ ہے جو ایک کے لیے بھی مستعمل ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی، البتہ جب ہم ایک شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بطور ادب اور احترام کے ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ آپ کو بھی ہمیشہ لفظ آپ استعمال کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، یعنی بات کرنے والے کو جب اپنے بارے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا نام نہیں لے سکتا۔ اگر بات کرنے والا ایک شخص ہے تو وہ کہتا ہے میں، مجھ یا مجھے، میں، مجھ یا مجھے۔ لیکن اگر بات کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یا ہمیں۔ میرے خیال سے یہ کوئی بہت زیادہ تفصیل طلب بات نہیں ہے، انشاءاللہ چونکہ آپ بھی اردو بولتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوبصورت الفاظ کا آپ کا بھی استعمال ہے، آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ سامنے موجود شخص کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور غیر موجود شخص کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ کا استعمال ہم کرتے ہیں ناموں کی جگہ، انہیں دراصل ضمیر کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں بیٹا مشق کی جانب۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 11 کے تحت دی گئی مشق آپ کے سامنے ہے۔ مشق کے تحت جو پہلا سوال دیا گیا ہے وہ بھی اس میں ضمیر سے متعلق ہی ہے۔ دراصل آپ کو کچھ ضمائر یہاں دی گئی ہیں، یعنی کچھ ضمیریں دی گئی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، یعنی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 10 ضمائر ہیں جو لکھنے سے پہلے آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگر آپ یہ ضمائر یاد کر لیتے ہیں، یعنی ان ضمیروں کو اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ہمیشہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ہی آپ ضمیر سے متعلق سوالات کو بخوبی تحریر کر سکیں گے، مکمل کر سکیں گے۔ سوال دیکھیے بیٹا، سوال کیا ہے؟ دیے گئے مناسب اسم ضمیر سے خالی جگہیں پر کریں۔ دیے گئے مناسب اسم ضمیر سے خالی جگہیں پر کریں۔ اب وہ دیے گئی ضمیریں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں بیٹا، اسے، تم، ان، مجھے، ہم، اس، میں، اپنی، انہوں اور تمہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ 10 ضمائر ہیں، اسے، تم، ان، مجھے، ہم، اس، میں، اپنی، انہوں اور تمہیں۔ اب ان ضمیروں کو یاد کر لینے کے بعد آپ کیا کریں گے بیٹا؟ نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھیں گے اور ہر جملے میں جو مناسب ضمیر استعمال ہو سکتی ہے آپ وہ استعمال کریں گے اور جملے کو مکمل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو جملوں کی تکمیل کر لیتا ہوں، جیسے دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہی دیکھ لیجئے۔ میں ڈیش کتاب گھر میں بھول گیا۔ میں ڈیش کتاب گھر میں بھول گیا۔ اب اس ڈیش میں کیا مناسب لفظ آ سکتا ہے؟ سوچئے ذرا آپ، شاباش سوچئے۔ میں اسے کتاب گھر میں بھول گیا۔ چلیں ایک کے بعد ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے کتاب گھر میں بھول گیا، غلط۔ میں تم کتاب گھر میں بھول گیا، غلط۔ میں ان کتاب گھر میں بھول گیا، غلط۔ میں مجھے کتاب، غلط۔ میں ہم کتاب، غلط۔ میں اس کتاب گھر میں، غلط۔ میں کتاب نہیں۔ میں
اپنی کتاب گھر میں بھول گیا. جی ہاں، میں اپنی کتاب گھر میں بھول گیا. اس طرح آپ ایک کے بعد ایک ضمیر کا استعمال کریں گے اور جملوں کو مکمل کریں گے. میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں بیٹا. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل اسی طرز پر آپ بھی تحریر کریں گے. میں اپنی کتاب گھر میں بھول گیا. اگلے جملے کو دیکھیے. ابو دفتر سے آئے اور ڈیش نے کھانا کھایا. اب اس ڈیش میں کیا مناسب ضمیر آئے گی یہ آپ کو بوجھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک اور جملہ مکمل کر لیتا ہوں. چوتھا جملہ دیکھتے ہیں. چلیں. ڈیش اپنا کام وقت پر کرتا ہوں. اب یہاں کیا لفظ آئے گا سوچئے. ڈیش اپنا کام وقت پر کرتا ہوں. اگر آپ جملے پر غور کریں تو جملے کے آخر میں جو لفظ جو حرف استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہوں. کیا ہے حرف؟ ہوں. ہوں استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا ہوں کے ساتھ ہمیشہ میں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات آپ جانتے ہوں گے. تو میں اپنا کام وقت پر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ ان جملوں کو مکمل کریں گے. 5 جملے صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے ہیں اور 5 بقیہ جملے صفحہ نمبر 12 پر دیے گئے ہیں. آئیے صفحہ نمبر 12 کی جانب بڑھتے ہیں. جی بیٹا، صفحہ نمبر 12 آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جملے ان کا تسلسل یہاں بھی جاری ہے. صفحہ نمبر 11 پہ 5 جملے تھے. 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں جملہ یہاں موجود ہے، جن کے اندر بھی آپ نے گزشتہ دی گئی ضمیروں کا استعمال کرنا ہے اور خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے. مشق کے تحت دوسرا سوال جو بے کے عنوان سے دیا گیا ہے وہ دیکھیے ذرا. نیچے دیے گئے جملوں میں سے اسم ضمیر الگ کیجیے. نیچے دیے گئے جملوں میں سے اسم ضمیر الگ کیجیے. تو دیکھیے بیٹا، اگر آپ نے یہ ضمیریں یاد کرنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام بھی آپ کے لیے بے حد آسان ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح بیٹا کہ آپ ہر جملے کو پڑھیں گے اور فوراً ہی اس میں سے ضمیر پہچان لیں گے. جیسے سب سے پہلے جملے کو دیکھیے. میں نے اس سے کہا اب چپ ہو جاؤ. میں نے اس سے کہا اب چپ ہو جاؤ. اب آپ فوراً دیکھ لیجئے بیٹا کہ اس کے اندر ضمیر کون کون سی ہیں. جی ہاں، کون کون سی ہیں؟ میں اور اس. بیٹا یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک جملے میں کئی ضمیریں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ 3، 4، 5 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اور اس یہ وہ ضمیریں ہیں جو اس جملے کے اندر استعمال ہوئی ہیں، لہٰذا ہم دونوں کو چن کر یہاں لکھ لیں گے. میں، پھر اس کے بعد قومہ لگائیں گے بیٹا تاکہ دونوں میں فرق ہو سکے، اور اس کے بعد اس. میں اور اس، یہ 2 ضمیریں ہم نے یہاں تحریر کر دیں. اس طرح آپ نے ہر جملے میں سے ضمیروں کو چننا ہے اور سامنے لکھنا ہے. ایک اور آپ کے لیے میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. ہم اگر اسی طرح خاموش رہے تو وہ اپنی منمانی کرتا رہے گا. منمانی یعنی کہ مرضی. ہم اگر اسی طرح خاموش رہے تو وہ اپنی منمانی کرتا رہے گا. اب اس میں کون کون سی ضمیریں ہیں بیٹا جلدی سے بتائیے. جی ہاں، ہم اور شاباش جلدی. وہ، اپنی، شاباش. یعنی کہ اس جملے میں 3 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں. ہم، وہ اور اپنی. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ نے سوال نمبر 2 کو مکمل کرنا ہے. اچھا بیٹا، سوال نمبر 3 یعنی کہ جیم کی جانب بڑھتے ہیں. وہ بھی بے حد آسان ہے. پہلے جان لیجئے، سمجھ لیجئے. 5 جملے لکھیے اور ان میں مختلف اسم ضمیر استعمال کیجئے. دیکھیے بیٹا، آپ 5 جملے لکھیں گے، لیکن 5 جملے لکھنے سے پہلے آپ یہاں پر 5 ضمیریں درج کریں گے. 5 ضمیریں درج کریں گے اور پھر ان ضمیروں سے متعلق آپ جملہ بنائیں گے اور وہ جملہ یہاں پر تحریر کریں گے. اچھا بیٹا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میرے انداز میں ایک دم تیزی آ گئی ہے اور ایک ترنگ آ گئی ہے. دراصل میں نے ابھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ابھی ایک زبردست قسم کی چائے پی ہے
یہ اس کا جوش ہے جو ابھی لہجے میں آیا ہے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ ویسے ہی میں نے یہ بات کہہ دی اور بڑھتے ہیں آگے۔ تو میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کالم میں آپ ضمیر تحریر کریں گے، جیسے کہ سب سے پہلی ضمیر میں آپ کے لیے یہاں تحریر کرتا ہوں، تم آپ جانتے ہیں بیٹا یہ ضمیر ہے جو ہم واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مختصر جملہ بنائیے گا بیٹا، جیسے کہ تم محنت کرو، تم محنت کرو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ مختصراً جملے تحریر کریں گے اور ان جملوں کے اندر لکھی ہوئی ضمیریں جو آپ نے خود چنی ہوں گی ان ضمیروں کا استعمال کریں گے۔ اس طرح صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 12 تکمیل کو پہنچا۔ آج کا کام کیا ہے بیٹا؟ آج کا کام یہ ہے کہ آپ صفحہ نمبر 10 کا پہلے تو بخوبی مطالعہ کریں گے، خوب اچھی طرح پڑھیں گے، اپنے گھر کے کسی بڑے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 11 پر دی گئی 10 ضمیریں خوب اچھی طرح یاد کریں گے۔ کوشش کریں بیٹا کہ آپ ایک سانس میں ہی ساری ضمیریں یاد کر لیں، اور صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے جملے صفحہ نمبر 12 پر اور صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 2 اور 3 تک مکمل کریں گے تمام کام۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔